لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 اور 189، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہو رہے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا، اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو آپ ان کو ہرگز نہ گمان کریں کہ وہ عذاب سے بچنے والے ہیں، چھوٹنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للعالمین ھدی للمتقین اس کی صفت ہے، پورے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم نے جا بجا قوموں کے واقعات، حالات بیان کرتا ہے۔ وہ حالات اور واقعات صرف حالات اور واقعات لذت کے لیے نہیں ہوتے، برائے حالات و واقعات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک عظیم الشان مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ان میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والی آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ان قوموں کی ان برائیوں سے وہ عبرت حاصل کریں جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی ایک بری صفت ذکر کی ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، فرمایا آپ ہرگز نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں اپنے کیے پر، برائی کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، برائی کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ کون سی برائی کی؟ حق بات کو چھپایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر تھی ان کو چھپایا، اور پھر دھوکہ فریب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، احکام تورات چھپاتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے، تو ان لوگوں نے چھپا لیا، اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل پر وہ بہت خوش ہوئے، واپس آ کر کہنے لگے ہم نے خوب دھوکہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لیے وعید شدید ہے، اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک برائی کا کام کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی برائی کا کام کرے، کوئی طالب علم برائی کا کام کرے، اور پھر وہ کہے کہ مجھے تو استاد نے کچھ نہیں کہا، مجھے مہلت مل گئی، حالانکہ یہ استدراج ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے۔ تو اس ڈیل پر جب وہ پکڑ ہوتی ہے پھر سخت پکڑ ہوتی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، ہم نے یہ بات چھپا لی۔ تو فرمایا کہ وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے برائی کی اور ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، اور ہم نے خوب دھوکہ دیا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام نہیں کیا اس پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ کام نہیں کیا پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، اس کے باوجود بھی لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہماری تعریف کریں۔ مثلا وہ اس کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے جب جہاد کے لیے تیاری ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد پر جانا نہیں چاہتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ جو ہے نا اب جہاد پر نہیں گیا، لم یفعلوا نہیں کیا، انہوں نے جہاد نہیں کیا، لیکن وہ کوئی بہانہ بنا لیتے، کوئی عذر بنا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو قسمیں اٹھا رہے ہیں، ہم منہ بنا کر بات کر رہے ہیں، لوگ اس پر ہماری تعریف کریں، ان یحمدوا، ہمیں لوگ اچھا کہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اس پر وہ تعریف کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کو ہرگز نہ خیال کیجیے کہ وہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔
کیونکہ اللہ کے جو علم ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العالمین تو دلوں کے بیدوں کو جاننے والے ہیں۔ تو وہ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک کام کیا، اس پر غلط کیا خوشی منا رہے ہیں، نہیں کیا اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیک کام کرے تو نیک کام کرنے پر اگر اس کا یہ ارادہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ کام ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر وہ نیک کام کر رہا ہے، لوگ خود اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ریاکاری میں نہیں، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نیک کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرے اس نیک کام کا صلہ مجھے اللہ دے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور مومن کی شان تو یہ ہے، قرآن حکیم ان کی شان بیان فرماتا ہے، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دیتے ہیں، اور وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے قلوب ڈر رہے ہوتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے اور امیدوار بھی ہے، خوف بھی ہے۔ تو ایمان والے جب عمل کرتے ہیں تو وہ اس امید سے کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے گا، اور ڈرتے بھی ہیں کہ جو جیسا عمل کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن منافقین نے ایک کام نہیں کیا، جہاد پر نہیں گیا، اور اس پر بھی وہ تعریف چاہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمان اگر اپنے اس فعل پر مدح کا طالب ہو تو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، ان کے سامنے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائے گا۔ قاری کو کہے گا تو نے قرآن کیوں پڑھا؟ وہ کہے گا میں نے اس لیے پڑھا کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو سکھاؤں گا، میں نے سکھایا اور تیری رضا کے لیے پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ ہے، میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح عالم سے کہا جائے گا، وہ کہے گا میں نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو علم سکھاؤں گا، فرمایا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے سیکھا کہ لوگ مجھے عالم اور مولوی کہیں۔ سخی سے کہا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے پر مال نچھاور کر دیا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ مجاہد سے کہا جائے گا کہ تو نے جہاد کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ تک تیری رضا کے لیے پیش کر دیا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ لوگ مجھے مجاہد کریں، وہ کہا جا چکا۔ لہذا بڑی سخت وعید ہے کہ ان سب کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو کسی نیک عمل پر تعریف کا طالب ہونا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ریا کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں خود لوگ ایک عمل کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس کو نقد انعام مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کے عمل کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اس کو نقد انعام مل رہا ہے۔ ہاں ایک تعریف کا طالب ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ پھر ریا کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین انہوں نے بہت بڑے کام کیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی دین کی خدمت کرنے کے باوجود ہمارے اسلاف وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اب سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کو کہتے تھے کہ ننگے اسلاف، یعنی اسلاف کے لیے میں باعث سے شرمندگی ہوں، حالانکہ کتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ اسی طرح احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے آپ کو احقر الانام کہتے تھے کہ ساری مخلوقات میں سے میں سب سے زیادہ حقیر ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اس بر صغیر کے سب سے پہلے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ فقیر ولی اللہ، میں محتاج ولی اللہ۔ تو ہمارے اکابرین کی تو یہ شان ہے۔ اور بعض لوگ کام نہیں کرتے لیکن وہ طالب ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہم نے یہ کام نہیں کیا، اس کے باوجود لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، کام کریں، پھر وہ اور زیادہ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، لوگ واہ واہ کریں۔ جیسے آج کل پروفیشنل دور ہے، ایک قاری صاحب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگ مجھے داد دیں، ایک مولوی صاحب وہ تقریر کر رہے تھے، لوگ کہیں آپ بھی سبحان اللہ نہیں کر رہے، آپ بول نہیں رہے۔ تو بھائی آپ اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرو کہ لوگ خود بخود تمہاری باتیں سن کر اللہ کا نام لیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ کی تعریف کریں۔ ہمارے جو اکابرین بزرگ خطباء گزرے ہیں ان کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کس طرح وہ بات کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں کہتے لیکن لوگ خود ان کی باتوں پہ اشش کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی تعریف کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں داد دیں، تو خدا را فکر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ کا باعث ہو جائے۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فرمایا کہ ان منافقین کو، ان یہود کو آپ نہ خیال کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ نیتوں سے واقف تو اللہ ہے نا، جس کا قبضہ ہے ساتوں آسمان اور زمین پر، آسمان اور زمین کا وہ مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیوں کام کر رہا ہے، کس لیے کام کر رہا ہے، اس کے کام کرنے کی نیت کیا ہے، کام جو کر رہا ہے اس کام پر وہ کیا چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہتا ہے یا اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ہے، اللہ کے علم محیط میں وہ سب کچھ ہے۔
اس لیے فرمایا ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر اللہ قادر بھی ہے۔ تو اس لیے اصل سلطنت اللہ کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ قیامت کے دن ہلک عنی سلطانیہ، حالانکہ عنی سلطانیہ کہتے ہوئے کہیں کہ ہے میری حکومت ختم ہو گئی، میں اشارہ کرتا تھا تو میلوں تک میرا اشارہ سنائی دیتا تھا، آج مجھے کوئی پرسان حال نہیں، اور پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور بعض جو نیک عدل پسند مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کا حشر تو بہت اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہوگا، بہت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن قرآن حکیم کی آیت عبرت دلا رہی ہے، اس لیے آخرت سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل